اور ایک بات فائنل، ہم سب گنہگار، بولو بے شک، بولو اس میں کوئی شک ہے؟ ہم سب گنہگار، اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا کلکم خطاؤن، اے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جو ہمارے آقا کے دیدار کو ترستے تھے، الحمدللہ، وہ صحابہ کرام جو ہر وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، حضرت اقدس کی صحبت میں بیٹھنے والے، پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو کیا میرے دوستوں میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا بہترین گنہگار وہ ہیں، میری امت کا بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وے۔ میرے بھائیو، دنیا کا معاملہ، بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا بھائی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو، میں تو بڑا رحمان ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، اگر میں تجھ سے روڑ جاؤں، اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو میرے سامنے روئے گا، تیرے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آئے گا، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بولو اس سے بڑا مغفرت والا کوئی ہوگا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ان کے زمانے میں قارون، جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور مال کی وجہ سے گھمنڈ، تکبر بڑا زبردست تھا، گھمنڈ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگائی، الزام لگایا بدکاری کا۔ اور یہ بات یاد رکھو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہم نے کسی پر بغیر تحقیق کے الزام لگایا، بغیر تحقیق کے تہمت لگائی۔ علماء نے لکھا ہے جب تک تہمت لگانے والا خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، یہ قارون نے مجھے بدنام کیا ہے، یہ قارون نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا، زمین کو تو تم جو حکم کرو گے زمین تمہارا حکم ماننے کو تیار، اس لیے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور زمین کو حکم دیا اے زمین یہ قارون کو ڈسا، تو زمین نے قارون کو ڈسایا تو قارون چلانے لگا اے موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین سے کہا اے زمین قارون کو اور ڈسا، زمین نے قارون کو اور ڈسایا، قارون پھر چلانے لگا اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ بچا لے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ زمین سے تیسری مرتبہ کہا اے زمین قارون کو اور ڈسا، قارون چلاتا رہ گیا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا۔ جب زمین نے پورا قارون کو ختم کر دیا، پورا قارون کو زمین نگل گئی، اس وقت اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، قارون بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، الزام لگانے والا تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا، تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میری عزت کی قسم یہ قارون صرف مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم
اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو اندازہ لگاؤ، جو خدا قارون جیسے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار، ہمارے آقا تو ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے آقا نے ہمارے لیے دکھ درد سہے ہیں، تو کیا ہم معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔